الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يبلغ نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے مصطفی ہے نظارہ تیری نا زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس خود کو ملا دے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے پسا لا الہ الا اللہ
نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم آزاد لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ 6 ستمبر قریب ہے، جسے دفاع پاکستان کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ میں بنیادی طور پر یہ عرض کر دوں کہ 6 ستمبر بھی دفاع پاکستان ہے، اور 7 ستمبر بھی دفاع پاکستان ہے۔ 6 ستمبر کو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہوا تھا۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی تھی، اور 7 ستمبر بھی دفاع پاکستان ہے، جس میں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوئی تھی۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی آئین نے متفقہ فیصلے کی روح سے قادیانیت کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ غلام مرزا قادیانی وہ بھی آخری نبی، اور قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری ہیں۔ حدیث پاک میں آپ نے یوں فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو۔ اب چونکہ قادیانیت نے یہ عقیدہ رکھا، یہ نظریہ اپنایا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ غلام احمد مرزا قادیانی بھی آخری نبی ہے، اس لیے قرآن کی اس آیت کا انکار ہوا، قرآن کی روح سے بھی وہ غیر مسلم کافر ہوا، اور پاکستانی آئین کے متفقہ فیصلے کی روح سے بھی 7 ستمبر 1974 کو 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اور کافر قرار دیا گیا۔ اب پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ خاتم النبیین، ایک ہوتا ہے خاتم
اور ایک ہوتا ہے خاتم. قرآن میں ہے خاتم النبیین اور حدیث میں ہے خاتم النبیین. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، سیل لگ جانا، ایسی سیل لگ جانا کہ نہ کوئی چیز اندر سے باہر کو جائے اور نہ کوئی چیز باہر سے اندر کو آئے. اور خاتم کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو ختم بھی کیا اور نبوت کے سلسلے پر ختم اور مہر بھی بنے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا، جس کو عربی میں متبنہ اور اردو میں لیپالک کہا جاتا ہے. منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. تو جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لی. عربوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. بیٹے کی بیوی تو حرام ہوتی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت کو اتارا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، کسی کو منہ بولی بیٹی بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹی نہیں بنتی، کسی کو منہ بولا بھائی بنا لینے سے وہ حقیقی بھائی نہیں بنتا. اس لیے اس نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نکاح 100% درست. اب یہ جو بات ہے قرآن کی اس آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تو نرینہ اولاد تھی، 3 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قاسم، طیب اور طاہر، اور ایک بیٹا آپ کی باندی ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم. تو اس آیت میں تو فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حالانکہ 4 بیٹوں کے تو باپ ہے. تو فرمایا کہ آپ کے یہ جو 3 بیٹے تھے قاسم، طیب، طاہر، یہ تو بچپن میں انتقال کر گئے، اور جو حضرت ابراہیم تھے وہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے. تو اس وقت آپ کا یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے. اور دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوا کہ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو یہاں جو فرمایا کسی کا باپ نہیں، تو گویا کہ ابوت باپ ہونے کی نفی کی، یہ لازم ہے نبوت کی نفی کو. جب باپ نہیں تو نبی بھی نہیں. تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، اور ہر نبی اپنی امت کا نسبی باپ نہیں ہوتا، روحانی باپ ہوا کرتا ہے. اور ایک اعتراض مشرکین نے یہ کیا تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی،
اور باپ کے نام کو زندہ کرنے والا بیٹا ہوتا ہے. نسب باپ سے چلتا ہے، نرینہ اولاد سے آگے بڑھتا ہے. آپ کی کوئی نرینہ اولاد وہ جوانی نہیں ہوئی، بچپن میں انتقال کر گئی، لہذا خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اس پر ایک جواب تو اس آیت میں دیا، اور دوسرا سورۃ الکوثر کو اتارا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، آپ کا دشمن ہی دم کٹا دم بریدہ ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. ہمارے نبی کی نسبی نرینہ اولاد تو زندہ نہیں رہی، لیکن آپ کی روحانی اولاد اتنی ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان ہوگا، ٹوٹل 120 صفحے ہوگی، اس میں صرف 80 صفحے آقا کی امت کی ہوگی. تو آپ کی روحانی اولاد تو سب سے زیادہ ہے. ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس آیت کو اتارا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہیں اس بات کی فکر تو تھی کہ ہماری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، لیکن یہ فکر اتنی نہیں تھی کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہمارے بعد دوسرے نبی آئیں گے اور وہ امت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کوشش کریں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ ہی اعلان ہو گیا وخاتم النبیین. حدیث میں بھی آیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. میرے آقا کو فکر بہت زیادہ تھی کہ میرے بعد چونکہ نبی نے آنا نہیں، اس لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کی ہدایت اور اصلاح کا سامان چھوڑ کے گئے ہیں. آپ نے فرمایا انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا ونہارھا سوا. میں تمہیں ایسی واضح شریعت دے کر جا رہا ہوں، ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور جس کا دن برابر ہے. سارے احکامات کو واضح کر دیا. پتا تھا کہ آگے کسی نبی نے نہیں آنا. اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا تذکرہ شروع میں رسول کے ساتھ آیا ولیکن رسول اللہ، اور بعد میں نبی کے ساتھ آیا وخاتم النبیین. ایک ہی آیت میں پہلے رسول کو ذکر کیا پھر نبی کو ذکر کیا. ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسل نہیں کہا، اس لیے کہ نبی اور رسول کے معنی میں فرق ہے. غور سے سنیے گا، نبی اور رسول کے معنی میں فرق ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جسے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. ضروری نہیں کہ اس کو الگ سے کتاب بھی دی گئی ہو. جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن ان کے اوپر الگ سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو فالو کرنے والے تھے. اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے مستقل کتاب دی، مستقل شریعت دی. تو رسولوں کی تعداد 313، نبیوں کی تعداد 1,24,000. جو نبی ہے ضروری نہیں رسول بھی ہو، لیکن جو رسول ہے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی. تو اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ خاتم الرسل رسولوں کے آخری ہیں تو کسی کے ذہن میں آتا کہ یہ مرزا قادیانی بدبخت کمبخت اور ملعون یہ رسول تو نہیں لیکن نبی ہیں.
اس لیے خاتم النبیین کہہ دیا کہ ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی الگ رسول مستقل کتاب اور شریعت لے کر آ سکتا ہے، نہ کوئی الگ سا نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ختم نبوت کا، اس میں قرآن کریم کی 100 آیات انہوں نے جمع کی، جس میں اللہ نے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا، اور 200 احادیث جمع کی جس میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا۔ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وہ تو خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کی آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے سے نبوت مل چکی ہے، وہ تو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دوبارہ آنا ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اب یہ تو ختم نبوت کا عقیدہ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نظریہ اور عقیدہ پیش کیا کہ نعوذ باللہ کہ جو نبی کی کامل اتباع کر لیتا ہے، جو نبی کے رنگ میں رنگا جائے، تو اس کا آنا گویا کہ خود نبی کا آنا ہے، اس کا آنا نعوذ باللہ خود نبی کا آنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ذلی بروزی، یعنی میرے اندر نبی کا رنگ ہے اور میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ عقیدہ پیش کیا، چونکہ اللہ عالم الغیب ہیں، علام الغیوب ہیں، غیب کو جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا بدبخت آئے گا، ایسا ایک فتنہ اٹھے گا، اس لیے پہلے سے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اس عقیدے کو واضح کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے بنا بیتن، جو ایک محل بناتا ہے، فأعجبہ وأحسنہ وأجملہ، اس کو بہت خوبصورت بناتا ہے، بہت عجیب بناتا ہے اس کو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی رہتی ہے، الا موضع لبنۃ من زاویہ، جو بھی آ کر دیکھتا ہے، وزٹ کرتا ہے، کہتا ہے بہت خوبصورت محل ہے، عالی شان محل ہے اور بہترین عمارت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے تو مزہ آ جائے۔ تو فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے لگنے کے بعد اب اس میں نہ کسی اینٹ کی گنجائش ہے، نہ کسی پتھر کی گنجائش ہے۔ تو میرے دوستو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ میرے نبی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی ذلی بروزی وہ نہیں آ سکتا۔ جو اس عقیدے کو رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی کسی بھی شکل میں آیا ہے، وہ قرآن کی 100 آیات کا منکر ہے، وہ نبی کی 200 احادیث کا منکر ہے، وہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے اجماع کا منکر ہے۔ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے پاکستانی آئین کے اندر 7 سپٹمبر 1974 کو متفقہ طور پر یہ قرارداد اور بل پیش کیا گیا، منظور کیا گیا کہ قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ 6 ستمبر بھی دفاع پاکستان ہے، 7 ستمبر بھی دفاع پاکستان ہے۔ 6 ستمبر کو جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ اور پروٹیکشن کی بات ہوئی تھی، اور 7 ستمبر کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہوا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے اسی عقیدے کو واضح کی، فرمایا کہ ہر نبی کے بعد نبی آیا کرتے تھے، میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا،
واضح طور پر آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کی اتباع بھی اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی اتباع بھی۔ اور تیسری حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رسالت اور نبوت میں نے عرض کیا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسالت جس کو مستقل کتاب اور شریعت ملے، نبوت ضروری نہیں کہ مستقل شریعت اور کتاب ملے، پہلے والے نبیوں کی اتباع کرے۔ تو فرمایا رسالت اور نبوت الگ الگ ذکر کیا، دونوں میرے بعد ختم ہیں، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے پر ہوا کہ نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کو ماننا وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والی بات، واضح طور پر اعلان۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ جو بھی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب افاق دجال غال مضل، وہ جھوٹا ہے، وہ من گھڑت باتیں کرنے والا ہے، وہ دجال دھوکہ دینے والا ہے، وہ گمراہ ہونے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ جو ختم ہے قرآن کریم میں 7 مقامات پر اس کے صیغے استعمال ہوئے۔ سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ انعام میں ختم علی قلبی، سورہ جاسیہ میں ختم علی قلبی، سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، سورہ شورى میں ان یشأ یختم علی قلبک، اور 2 جگہ سورہ مطففین میں رحیق مختوم ختامہ مسک۔ ان 7 مقامات پر جو ختم کا معنی ہے سیل لگ جانا، مہر لگ جانا، ایسی سیل لگنا کہ نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکے نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں میں۔ پہلی بات اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، بات مختصر مطلب واضح ہو، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دو۔ اور دوسری بات وحلت لی الغنائم، پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، وہ میدان میں رکھ دیتے، آسمانی آگ آتی جسے جلا دیتی وہ قبول ہوتا، جسے نہ جلاتی وہ ریجیکٹ ہوتا۔ فرمایا اس امت کے لیے نہ صرف غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا گیا بلکہ ازکا سارے مالوں میں سب سے پاکیزہ مال اسی غنیمت کے مال کو قرار دیا گیا۔ تیسری فضیلت جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پچھلی امتوں کو اگر نماز پڑھنی ہوتی تو وہ کسی مخصوص جگہ میں عبادت کرتے، ہر جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے وضو پانی کا استعمال ضروری تھا۔ میری امت جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، ریگستان میں ہو، باغ میں ہو، شہر میں ہو، گاؤں دیہات میں ہو، پہاڑ پر ہو، ہر جگہ پر ان کے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں سجدہ لگائیں گے پاک جگہ پر وہ قبول ہوگا۔ اگر پانی نہیں ملتا یا بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کا حکم ان کے لیے آیا ہے۔ نصرت بالرعب، چوتھی فضیلت میری امت کی اور میری یہ ہے کہ میرا رعب دشمن پر 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا گیا، 1 مہینہ میں دور ہوگا، دشمن پر رعب طاری ہو جائے گا۔ 5ویں فضیلت ارسلت الی الخلق کافہ، کسی کو قوم کے لیے، کسی کو قبیلے کے لیے، کسی کو شہر کے لیے، کسی کو ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن مجھے الی الخلق کافہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ 6 فضیلت ختم بی النبیون،
مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب عزیزان گرامی اس بات کو غور سے سمجھیے کہ سامراج اور استعمار لادینی قوتیں جب کسی پر ان کی نظر بد پڑتی ہے، جب کسی کو لوٹنے اور ان کے وسائل کو چوسنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ دو کام کرتے ہیں۔ ایک، مسلمانوں کے اندر انہی میں سے ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ان کا حلیہ اور وضع قطع مسلمانوں والی ہے، لیکن وہ مسلمانوں سے ایمانی قوت کو ختم کرنا۔ اور دوسرا کام، اپنے ایجنٹ مسلمانوں میں چھوڑتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر سے جہادی قوت کو ختم کرنا۔ اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں چیزوں کا مصداق غلام احمد قادیانی بنا۔ مسلمانوں کے حلیے اور لبادے میں آ کر مسلمانوں کی قوت ایمانی کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش بھی کی، اور جہاد کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے جہادی جذبہ ختم کرنے کی ناکام کوشش کی، اور مسلمانوں کے اجماعی عقیدے سے اس نے انکار کیا۔ اس لیے یہ 7 ستمبر کا دن یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا دن تھا کہ علماء کی 100 سالہ محنت رنگ لائی، علماء کی قربانیاں رنگ لائی۔ صرف ایک دن میں لاہور کے اندر 10,000 ختم نبوت کے پروانوں نے، نوجوانوں نے خونی لکیر کو کراس کیا، جان کے نذرانے پیش کیے۔ کئی علماء کو پھانسیاں ہوئی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اپنے اولاد اور ماں باپ کے جنازوں تک میں شرکت نہیں کی۔ وہ قربانیاں رنگ لائی، اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت پاکستانی آئین کے مطابق قرار دیا گیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ میرے آقا کے زمانہ حیات میں آپ نے 27 غزوات میں بنفس نفیس خود حصہ لیا، 55 سرایہ میں صحابہ کو امیر بنا کر میدان کارزار میں اتارا۔ ان ٹوٹل جنگوں میں، غزوات اور سرایہ میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259۔ اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یمامہ میں جو اس سے جنگ لڑی گئی، صرف اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ اور علماء تھے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا ہے۔ اسی مسلمہ نے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، کہا تو مجھے بھی نبی مان لے، تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس نے انکار کیا، کہا اپنی بیٹی کی شادی بھی کرا دوں گا۔ اس نے انکار کیا، پھر دھمکیوں پر اتر آیا۔ حبیب ابن زید نے انکار کیا کہ میری نسبت محمد مصطفیٰ سے جڑ چکی ہے، تو اسے ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے حبیب ابن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب نبی مان، کہا نہیں مان سکتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب نبی مان، کہا یہ ناممکن ہے۔ ایک پاؤں کاٹ دیا، کہا اب نبی مان، کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پاؤں کاٹ دیا، کہا اب مجھے نبی مان لے، کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالآخر شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد ان کی والدہ کو اطلاع ملی کہ تیرے بیٹے کو ناموس رسالت کے تحفظ کے جرم میں پہلے دونوں ہاتھ کاٹے گئے،
پھر دونوں پاؤں کاٹے گئے، پھر زبان کو کاٹا گیا، پھر شہید کر دیا گیا، لیکن اس ماں کی عظمت کو سلام، اس کی زبان پر جو پہلا جملہ آیا، تاریخی جملہ آیا، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل جملہ آیا، کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ، یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پلایا۔ یہ ختم نبوت کا دفاع تھا۔ پھر ایک دوسرا مدعی نبوت آیا جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا۔ یہ تابعی تھے، پہلے آفر دی، لالچ دی، آج کل بھی پہلے آفر دیتے، جب اس سے کام نہیں بنا پھر دھمکیوں پر اتر آئے، دھمکیاں دی، اور آخر میں ایک بہت بڑا تیل کا جو ہے وہ برتن تھا، اس کے اندر تیل کو خوب گرمایا، اس کے نیچے آگ جلائی، ایک بڑی کڑھائی کے اندر جب تیل گرم ہو گیا، جب تیل کھولنے لگا تو سب کو جمع کر کے ابو مسلم خولانی کو اس تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوئی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جس رب نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اس آگ کو گلے گلزار بنایا تھا، اسی اللہ نے مسلم خولانی کے لیے ختم نبوت کی برکت سے اس آگ کو بھی گلے گلزار بنایا۔ آگ نے بال بھی بیکا نہیں کیا، اسود عنسی بھی پریشان، اس کی فوج بھی پریشان۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی واقعی سچا ہے، اس کو کہا اس کو رہنے دے تو ہمارے لوگوں کے نظریات خراب ہو، اور اس کو قتل کرے تو قتل نہیں ہوتا، لوگ اس کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے، لہذا جلا وطن کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ ابو مسلم خولانی مدینہ آئے، مسجد نبوی میں آئے، نو وارد تھے، مسافر تھے، کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن خبر پھیل چکی تھی کہ ابو مسلم خولانی نامی آدمی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، آگ گلے گلزار بن گئی۔ چنانچہ مسجد نبوی میں آئے، سفر کے آثار بدن پر اور کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد ستون کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا تم مہمان لگتے ہو، کہا جی ہم مہمان ہوں، کہاں سے آئے ہو، کہا شام سے آیا ہوں، کہا سنا ہے وہاں ابو مسلم خولانی نامی ایک آدمی تھا، عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس کے لیے آپ کو گلے گلزار کیا۔ کہا ایسا واقعہ سچ ہوا، یہ نہیں کہا میں ہوں، لیکن حضرت عمر بھی عمر تھے، فراست ایمانی تھی، کہا تو ابو مسلم خولانی ہے، نظر جھکالی، کہا میں ہوں۔ حضرت عمر نے پیشانی کو بوسہ دیا، صحابہ کے بیچ میں تخت پر بٹھایا، اپنے ساتھ لگایا، کہا الحمدللہ اللہ نے سنت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کے لیے رب نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا۔ عزیزان گرامی، اس عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، اس کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، لوگوں کا ذہن بنائیں۔ یہ قادیانی مختلف طریقوں سے ہمارے اندر گھس رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی میٹنگز میں ہم جاتے ہیں، NGOs کے نام پر ان سے فیسلٹیز اور سہولیات لیتے ہیں، لیکن جسے آقا سے محبت ہوگی وہ ناموس رسالت کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے آقا نے مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کو تیار کیا تھا، ذہناً حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، فیروز دیلمی نے اسود عنسی کا مقابلہ کیا، زرار بن ازور نے طلیحہ اسدی کا مقابلہ کیا تھا، صحابہ میدانوں میں نکلے تھے۔ ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم دنیا کے سرکل میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، نہ عقیدے کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ اعمال کی فکر ہے، نہ مرنے کی فکر ہے، نہ مرنے کے بعد کے حالات کی فکر ہے۔ ایک بادشاہ نے واقعہ لکھا، اس نے ایک شخص کو کہا کہ تو صبح سے نکل اور غروب تک جتنی زمین کا تو چکر لگائے گا، جتنا بڑا تو سرکل پورا کرے گا، وہ ساری زمین میں تیرے نام کر دوں گا۔ وہ آدمی نکلا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ظہر ہو گئی، دل میں خیال آیا واپسی میں بھی اتنی دیر لگے گی، غروب تک سرکل بناؤں گا تو زمین ملے گی،
لیکن پھر لالچ آئی، کہا تھوڑا سا اور لمبا چکر کاٹتا ہوں، زیادہ زمین مل جائے گی، اور لمبا چکر کاٹا، پھر دل میں خیال آیا کہ واپسی کروں، لیکن لالچ پھر آئی، تھا وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کا چکر لگاؤں گا، وہ بھی میری ملکیت ہو جائے گا۔ بہرحال چکر لگایا، بہت دیر ہو گئی، عصر ہو گئی، عصر کے بعد وہ دوڑنے لگا سرکل کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ایسے لگا جیسے سورج اس سے مسابقت اور مقابلے پر اتر آیا ہے، جتنا وہ تیز دوڑتا اتنی تیزی سے سورج غروب ہونے لگتا، اسے یوں لگا سورج غروب نہیں پگھلنے جا رہا ہے۔ بہرحال بڑی دوڑ لگائی، غروب کے عین وقت جب وہ زمین پر گرا اور اس کا انتقال ہوا تو اس کا سر اس اسٹارٹنگ پوائنٹ کے قریب تھا۔ اس بادشاہ نے کہا دیکھو اس کو اتنی سی زمین کی ضرورت تھی، 6 فٹ زمین کی ضرورت تھی، لالچ میں پوری دنیا کے چکر لگانے کی فکر میں رہا۔ میرا آپ کا بھی یہی حال ہے، کوئی دکاندار ہے تو وہ دکان بڑھانے کی فکر میں، کوئی ذمہ دار ہے زمینیں بڑھانے کی فکر میں، کوئی ڈگری ہولڈر ہے ڈگریاں بڑھانے کی فکر میں، کوئی صاحب اولاد ہے اولاد بڑھانے کی فکر میں، کوئی مل آنر اور فیکٹری والا ہے مل اور فیکٹریاں بڑھانے کی فکر میں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال دولت اولاد کو بڑھانے کی فکر نے ارے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے کنارے پہنچ گئے ہو، موت تمہارے پیچھے ہے، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہ مہلت نہیں دے گی، یہ بتا کر نہیں آئے گی، یہ ایک سانس کی مہلت بھی نہیں دے گی۔ اس لیے میرے دوستو اپنے عقیدے درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، اپنے احوال پر نظر ڈالو، علماء کی صحبت اختیار کرو، دنیا بقدر ضرورت دین کو مقصد بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔